جانتے ہیں کہ آج ہم بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں. یہ میرے خیال میں ہر ایک انسان اپنی جگہ محسوس کرتا ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. میرے خیال میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے, پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو ہم سے بھی بڑے ہوں گے انہوں نے بھی کبھی 1947 سے لے کے آج تک جو ایسے حالات کبھی دیکھے ہوں گے. بہت مشکلات میں ہیں, خاص کر 2019 کے بعد جو یہاں ایک ظلم کا ٹانڈو شروع ہو گیا ہے وہ رکنے کو رکتا نہیں ہے. کسی نہ کسی طریقے سے جموں کشمیر کے لوگوں کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی ظلم کسی نہ کسی شکل میں روز ہوتا رہتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جب پلوامہ میں جو ہوا تھا, مجھے نہیں معلوم کیا ہوا تھا, پر ہمارے کئی جو نوجوان جو ہیں اس میں شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد ایک ڈائلاگ چلا تھا, بہت ہی سستے قسم کا ڈائلاگ کیا تھا کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. مجھے نہیں معلوم وہاں بالا کوٹ میں کسی کو انہوں نے گھس کے مارا نہ مارا, پر جموں کشمیر میں 2019 سے لے کے آج تک ہم لوگوں کے ساتھ صرف وہی ہو رہا ہے. ہمارے گھروں کے اندر آ کے ہمیں ایجنسیز کے ذریعے, چاہے وہ NIA ہو, چاہے وہ ED ہو, چاہے وہ CBI ہو, چاہے وہ دوسری ایجنسیز ہو, ہمارے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. ہمارے لوگوں کا گھر سے نکلنا محال ہو گیا ہے, مصیبت ہو گئی ہے. جو یاترا ہوتی تھی یہ ہمارے لیے خوشی کا پیغام ہوتا تھا. مجھے معلوم ہے ہم چھوٹے بچے تھے تو ہم انتظار کرتے تھے کہ یاترا کب ہوگی تاکہ ہم پہلگام جائیں اور وہاں دیکھیں یہ جو آتے ہیں سادھو سنت, ان کو دیکھیں, وہ جو رات کو آگ جلاتے ہیں اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں, دن کو کیا کرتے ہیں. مگر آج اسی یاترا کو انہوں نے ہمارے لیے وبالی جان بن گیا ہے. یہ یاترا ہندو مسلم بھائی چارے کا ایک بہت بڑی نشانی ہوتی تھی. یہ ہماری جو اکانومی ہے اس میں بھی جو غریب لوگ ہیں جو وہاں مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتی تھی. مگر آج جس طرح سے BJP نے اس کو یاترا سے کم بلکہ ایک سیاسی ہتھ کنڈا, ایک پولیٹیکل جو ہے ایشو بنایا ہوا ہے کہ جیسے جموں کشمیر کو فتح کرنا ہے, اس لیے آگے نہیں دیکھو پیچھے نہیں دیکھو. جو ابھی حال ہی میں اننت ناگ میں مجھے معلوم ہے ایک چھوٹا بچہ, نوزاد بچہ مر گیا کیونکہ گاڑی کو پاس ہی نہیں ہونے دیا جب تک اس کی ماں ہسپتال پہنچی. وہ مر گیا تھا, وہ بچہ جو ہے ہسپتال سے نکلتے ہی مر گیا. اسی طرح سے بہت مصیبت ہے, خاص کر ساؤتھ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے وبالی جان بن گئے. انہی کے لیے نہیں بلکہ یہ ہمارے جو یاتری ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے وبالی جان بنایا, کیونکہ جو وہاں ماحولیات ہے وہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہاں دن کو 5000 سے زیادہ لوگ جانے چاہیے. اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک قدرتی ماحول کا ہوتا ہے. انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ بھیج دیے. نتیجہ یہ ہو گیا کہ جب کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, ابھی تک معلوم نہیں ہمیں, کیونکہ یہ بتا نہیں رہے ہیں سچی بات. یہ صرف 15-16 لوگوں کی بات کر رہے ہیں, مگر جتنے لوگ غائب ہیں, جس طرح موٹر سائیکل وہاں سے نکلتے ہیں, جس طرح گھوڑوں کی لاشیں نکلتی ہیں, خچروں کی لاشیں نکلتی ہیں, اور جتنے لوگ غائب ہیں اس سے لگتا ہے کہ نقصان جانی بہت زیادہ ہوا ہے جتنا یہ بتاتے ہیں. پر کیوں؟ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے. ان کو جیسے جموں کشمیر میں ہمارے یاتریوں کو نہیں آنا تھا, ہمارے مہمانوں کو نہیں آنا تھا, بلکہ جموں کشمیر پہ کوئی چڑھائی کرنی تھی. 7 لاکھ آئیں گے, 8 لاکھ آئیں گے, 2 مہینے چلے گی یاترا. جبکہ ان کے پاس ایک رپورٹ ہے, ایک کمیٹی بنی تھی جب پہلے بھی یاترا میں اسی طرح ایک حادثہ ہو گیا تھا. ایک رپورٹ بنی تھی کہ یاترا میں ماحولیات کو نظر رکھتے ہوئے 6000 سے 5000 سے لوگ دن کو نہیں جانے چاہیے, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں جانے چاہیے, اور ایک ہی مہینہ یاترا ہونی چاہیے. مگر یہاں جہاں آپ گاؤمو گلیشیر کو دیکھیے, وہاں 300 400 500 لوگ دن کو جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے کیونکہ وہاں بھی ماحولیات کو خطرہ ہے. مگر یہاں چونکہ جموں کشمیر ہے, یہ ان کو لگتا ہے یہ ہمارا نہیں, یہ شاید پڑوسی کا کوئی کسی کا یہ یہاں پر علاقہ ہے. یہ ہمیں اس ملک کے ساتھ جو ہم نے برابری کے لیول پہ ایک الہا کیا تھا, یہ مانتے نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کسی اور کا یہاں حصہ ہے, کسی اور کا ایریا ہے, اور اس لیے وہی سلوک کرتے ہیں, وہی گھر میں گھس کے ماریں گے. وہی سلوک جموں کشمیر کے ساتھ پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے. مگر اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم بالکل خاموش ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں کہیں گے, بولیں گے اب جو ہو گیا سو ہو گیا, ایسے نہیں چلے گا. کیونکہ اگر ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے ساتھ جو ہو گیا سو ہو گیا,
خدا نہ خواستہ ہمارا وجود مٹ جائے گا. ابھی ہماری زمینیں جا رہی ہیں کچھ آرمی کو, کچھ انڈسٹری کے نام پہ, کچھ کسی اور کے نام پہ. اس کے بعد ہماری نوکریاں جا رہی ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کو لا کے یہاں نوکریاں دے رہے ہیں. اب ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ اپنا آپ ہی بچا ہے نا, اپنی شناخت بچی ہے نا, کہ کوئی ہے, کوئی داڑھی رکھتا ہے, کوئی ٹوپی لگاتا ہے, کوئی لڑکی جو ہے حجاب کرتی ہیں, ہماری زبان ہے. تو اگر ہم نے اس کا مقابلہ نہیں کیا تو ہمارا یہ وجود بھی مٹ جائے گا, اور ایک وقت آئے گا تو بولیں گے وہ جو کشمیری ہوتا تھا. کشمیری کا مطلب صرف کشمیری بولنے والا نہیں ہے, اس میں گوجر بھی ہے, پہاڑی بھی ہے, جموں کا ڈوگرا بھی ہے, ہمارا سردار بھائی بھی ہے. بولیں گے وہ کیسا ہوتا تھا, وہ کون سا لباس پہنتا تھا. اس لیے ہمیں جس طرح خالد صاحب آ جائے, مجھے بہت خوشی ہے, جوان ہے یہ, پڑھے لکھے ہیں, اور ان کو ہمیں ایسے جوانوں کی ضرورت ہے, ایسے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے. یہ جو تحریک ہے, کیونکہ PDP کوئی جماعت نہیں ہے. مفتی صاحب اس ملک کے ہوم منسٹر بنے ہیں تو ان کو وزیر اعلیٰ بننے کی کیا ضرورت تھی, مگر وہ اس وقت جموں کشمیر کے حالات دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ جماعت بنائی. انہوں نے سوچا کہ کانگریس میں بات کرتے ہیں تو شکایت دلی چلی جاتی ہے, اور دوسری جو جماعتیں ہیں وہ شاید یہاں کے لوگوں کی دل کی زبان کی بات نہیں کر پاتے ہیں. تو ہم نے 99 میں یہ پارٹی بنائی. یہ ایک تحریک ہے, اور اس تحریک نے وہ کر کے دکھایا جو کسی نے نہیں کیا. اور 3 سال میں ہم نے مظفر آباد اوڑی راستہ کھولا, جو ایک خواب تھا. مفتی صاحب کا یہ خیال تھا کہ جو اوڑی ہے اس کو میں ایک ماڈل ٹاؤن, ماڈل کانسٹیٹوئنسی کے علاقے پہ اس کو ڈیولپ کروں گا, تاکہ جب باہر سے لوگ آئیں گے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہے. یہ جو ہندوستان کے ساتھ جموں کشمیر نے ہاتھ ملایا ہے, وہ جموں کشمیر کیسا ہے, اس کا اوڑی شہر کیسا ہے. مگر بدقسمتی سمجھ لیجئے, مجھے نہیں پتا, لوگوں کی بدقسمتی شاید ان کو اتنا موقع نہیں ملا اس خواب کو پورا کرنے کا. مگر ابھی بھی وہ خواب جو ہے انشاءاللہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم اس خواب کو پورا کریں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, جب جنگ لڑنی ہوتی ہے تو وہ جموں کشمیر کے بارڈروں پہ لڑی جاتی ہے, جب گولے برسانے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے بارڈروں پہ ہوتے ہیں, مگر جب کاروبار کرنا ہوتا ہے تو وہاں پنجاب میں جو بارڈر ہے, واگا بارڈر, وہاں کاروبار ہوتا ہے. پر ہم گولے, ہمارے ایک چھوٹا سا کاروبار ہم نے شروع کیا تھا, اس کو بھی بند کر دیا, اس کو بدنام کر دیا. آج گجرات کے سمندری جہازوں میں اربوں خربوں روپے کی ڈرگس پائی جاتی ہے, پر اس کو تو بند نہیں کیا جاتا ہے, مگر ہم کو غلط الزام میں ہمارا کاروبار یہاں سے بند کر دیا. تو یہ چیزیں ہیں ہماری, یہ ہماری اپنی چیزیں ہیں, ان کے لیے لڑنا, ہم نے جموں کشمیر کے تشخص کے لیے لڑنا ہے. آج ہمارا شہیدوں کا دن تھا. ہمارے جو ملک کے جو بڑے شہید مانے جاتے ہیں, شہید بھگت سنگھ جی, شہید جو ہے اشفاق الحق, شہید گرو کیا گرو راج گرو جی, ان کو آج بھی لوگ مناتے ہیں. آج ہم 15 اگست مناتے ہیں, ہم 26 جنوری مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ کہ ہم آزاد ہو گئے, اور 26 جنوری اس لیے کہ ہم ایک جمہوریت بن گئے. مگر یہاں جیسے کہ سہیل صاحب نے کہا, یہاں جن لوگوں نے قربانی دی, تانا شاہی کے خلاف لڑے اور اپنی جانیں نشاور کی, آج ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دوہرا ماپداپ کب تک چلے گا؟ ان کے کہنے سے ہماری نشانیاں تو نہیں مٹ جائیں گی. ہمارے دلوں میں ہمارے شہید ہیں, انہوں نے وہاں ہمیں جا کے پھول برسانے نہیں دیے, مگر ہم اس کے باوجود بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں تانا شاہی, اس وقت کی بادشاہت سے نجات دلائی. مگر ہم نے ایک جمہوری ہندوستان کے ملک کے ساتھ برابردی کے رشتے سے, دوسری ریاستوں کی طرح نہیں, ہم ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہیں. ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود پاکستان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا, ہندوستان کی جمہوریت سے ہاتھ ملایا, یہاں کے سیکولرزم سے ہاتھ ملایا. تبھی ہم وہاں کا, اس ملک کا جھنڈا ہم نے اس وقت قبول کیا, اور اس کے ساتھ اپنا جھنڈا ملایا, اور دونوں جھنڈوں کو ہم سلام کرتے رہے. مگر آج یہ گھر میں گھس کے ہمارے گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں. ارے جھنڈا لگانے کوئی یہ گھس کے مارنے والی کیا بات ہے کیا کوئی؟ یہ تو ہر جھنڈے کی, ہر ملک کے جھنڈے کی جو ہے ایک عزت ہوتی ہے. سب لوگ عزت کرتے ہیں جھنڈے کی, مگر ایک گھر میں گھس کے جھنڈا لگانے سے یہ کیا تماشا ہے؟
یہ تو خود اس جھنڈے کی عزت نہیں کرتے ہیں، خود کہتے ہیں ہمیں بھگوا جھنڈا چاہیے، ہمیں ترنگا نہیں چاہیے، اور ہمیں یہاں آ کے سبق سکھاتے ہیں۔ تو میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں، آپ کی شکر گزار ہوں۔ خالد صاحب کے تو بہت دیر سے ہم پیچھے پڑے تھے، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی گمانا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں مبارکباد کیا ان کا، اس وجہ سے بھی کچھ دیر رکے پڑے۔ تو مجھے ضرورت ہے آپ لوگوں کی، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ باجی نے یہ کیا، باجی کچھ نہیں کر سکتی اکیلے، اکیلی آواز میں کوئی دم نہیں ہوتا ہے۔ جب تک آپ کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں، دیکھیے آپ اس وقت کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، مگر اس کے بعد 10 لاکھ فوج جموں کشمیر میں کیا کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایک طاقت ہے جس کو دبانے کے لیے 10 لاکھ فوج ہے یہاں۔ نہیں تو یہاں تو بندوق کتنے ہیں، 100 150 لڑکے ہیں، زیادہ بچے تو نہیں ہیں اس وقت جن کے ہاتھ میں بندوق ہے، یہ خود ہی کہتے ہیں، مگر باقی آپ کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے، میرے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے۔ یہ ڈرتے کس چیز سے ہیں؟ یہ ڈرتے ہیں جموں کشمیر کے لوگ آواز نہ اٹھائیں، اس آواز کو دباؤ۔ ان کو سب سے زیادہ خوف آواز کا ہے، کہتے ہیں جب کوئی چیز ڈرونی ہو، جس سے ڈر لگتا ہو، تو ہمیں اس سے بھی زیادہ ڈرونا بننا پڑے گا۔ اور ان کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ اگر جموں کشمیر کے لوگ کھڑے ہو جائیں اور اپنی آواز اٹھائیں ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، مصیبت کے خلاف۔ ابھی کچھ دن پہلے یہاں ایک بچہ تھا مسلم لڑکا، اس کو پولیس لے گئی، اس کی لاش دے کے گئی۔ کوئی سڑک پہ کوئی نکلتا ہے اپنے دل کی بڑاس نکالنا چاہتا ہے تو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، تو کیسے چلے گا یہ سلسلہ؟ یہ تو فرعون کا راج تو تب بھی نہیں چلا تھا، آج بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، آج آپ یہاں آئے، مجھے آپ سے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، خدا نہ خواستہ ان کے لیے ہم یہ جو کانٹے اس کو بچھا رہے ہیں ہماری راہوں میں، ان کانٹوں کو ہم نکال سکیں، اور ہماری آنے والی نسلیں عزت سے اور وقار سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ میں پھر سے خالد صاحب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور مجھے واقعی آج بہت خوشی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جڑے، اور امید کرتی ہوں کہ یہ پروفیسر صاحب کے ساتھ مل کے، منیب کے ساتھ مل کے وہاں اپنی جماعت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے طاقتور بنائیں گے، زیادہ سے زیادہ زورور بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، مجھے جموں جانا اس لیے تھوڑی جلدی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نمسکار، میں ہوں مانک گپتا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں، ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24۔